الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جسے پسند ہو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عوامی نیوز HD کی جانب سے شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن کا سیزن 3 ہے۔ ہمارے درمیان مختلف اسکول کے طلبہ و طالبات کے درمیان یہ مقابلہ ہوتا ہے، جس میں اسلامی سوال و جواب اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت میں یہ سوال و جواب ہوتے ہیں۔ پروگرام کا مقصد اللہ پاک کی رضا حاصل کرنا ہے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کو فروغ دینا ہے۔ سوال جواب اگرچہ ساری ٹیموں سے ہوتے ہیں، کچھ ٹیمیں پیچھے رہ جاتی ہیں، کوئی آگے چلی جاتی ہیں، کسی کو ہار جیت یا کسی کو ہرانا ہے جتوانا۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے، بلکہ مقصد اللہ پاک کی رضا حاصل کرنا ہے اور طلبہ و طالبات کو علم دین کے فروغ سے آشکار کرنا ہے، تاکہ ان کے سینوں میں عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی شمع روشن ہو۔ پروگرام کا آغاز ہمارے یہاں تلاوت سے ہوتا ہے، اس کے بعد ایک نعت شریف بھی ہوتی ہے، اس کے بعد تینوں ٹیموں سے 10 سوالات ہوں گے۔ پہلے راؤنڈ میں 5 سوال ہوں گے اور دوسرے راؤنڈ میں پھر 5 سوال ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں حاجی عثمان بری پبلک اسکول پیٹ باٹی، گورنمنٹ ہائی اسکول کھپرو اور برائٹ فیوچر پبلک اسکول۔ یہ 3 ٹیموں کے درمیان ہمارے درمیان مقابلہ ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے پہلے تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔
اور عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت میں اس کرم کے، کہاں تھا قابل میں اس کرم کے، کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اور ہے کعبہ بھی مر جائے خلائق بہت نمایاں ہے یہ حقائق ہے، کعبہ بھی مر جائے خلائق بہت نمایاں ہے یہ حقائق، مگر جو مقصود عاشقاں ہے، مگر جو مقصود عاشقاں ہے، حضور کے در کی حاضری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہیں، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی سامعین و حاضرین و ناظرین، آئیے شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن کے سوال و جواب کا مرحلہ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں 3 ٹیمیں، تینوں ٹیموں سے ہوں گے 10 سوالات۔ پہلے مرحلے میں ہم انشاءاللہ ان سے 5 سوال کریں گے، دوسرے مرحلے میں بھی 5 سوال ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم کی کتنی تیاری ہے۔ پہلا سوال ہم کرنے جا رہے ہیں حاجی عثمان مری پبلک اسکول کی ٹیم سے۔ یہ ہمیں بتائیں گے غزوہ بدر کا ایک اہم اور بنیادی سبب کیا تھا؟ سیرا بن عبداللہ ابی وقاص میں عمر بن العذرمی کا قتل۔ وہ پہلا کافر تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں مارایا گیا۔ عثمان کے حکم کی گرفتاری بھی اسی زمن میں شمار کی گئی ہے۔ جواب انہوں نے بالکل درست دے دیا ہے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول کھپرو کی ٹیم سے ہم پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہمیں بتائیں گے کیا رسولوں کے پاس اپنی رسالت کی کوئی دلیل ہوتی ہے؟ جی ہاں، رسولوں کے پاس اپنی رسالت کی دلیل ہوتی ہے جسے معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ وہ دلیل ہے جو ہر رسول کے پاس ہوتی ہے۔ جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے۔ برائٹ فیوچر اسکول کی ٹیم سے ہم پہلا سوال کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہمیں بتائیں گے معصوم ہونا کس کی خصوصیات میں سے ہے؟ معصوم ہونا انبیاء اور فرشتوں کے خاص ہے، یعنی نبی اور فرشتوں کے سوائے کوئی معصوم نہیں ہے۔ معصوم ہونا اللہ کے نبیوں اور فرشتوں کا خاصہ ہوتا ہے۔ جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے۔ حاجی عثمان مری پبلک اسکول کی ٹیم سے دوسرا سوال ہم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہمیں بتائیں گے جن انبیاء کرام علیہ السلام کے قرآن پاک میں نام آئے ہیں ان میں سے 6 نام بتائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول کھپرو کی ٹیم سے ہم دوسرا سوال کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہمیں بتائیں گے بیت المعمور میں کتنے فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں؟ بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ جو فرشتہ نماز پڑھ جاتا ہے وہ پھر کبھی داخل نہیں ہوتا۔ بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ جو ایک بار پڑھ کر چلا جائے دوبارہ آنے کا اس کا موقع نہیں ملتا۔ جواب انہوں نے بھی
درست دے دیا ہے۔ برائٹ فیوچر پبلک اسکول کی ٹیم سے ہم دوسرا سوال کرنے جا رہے ہیں پہلے راؤنڈ کا، یہ ہمیں بتائیں گے فرشتے صف بندی کس طرح کرتے ہیں؟ حضور نبی غیبدان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتوں پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرے اور صف میں خوب مل کر کھڑے ہو۔ جواب انہوں نے بالکل درست دے دیا ہے۔ حاجی عثمان مری پبلک اسکول کی ٹیم سے پہلے راؤنڈ کا تیسرا سوال ہے، یہ ہمیں بتائیں گے عرش کے گرد والے فرشتوں کی مشہور تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمد۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ مشہور تسبیح ہے جو فرشتے کرتے ہیں۔ جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول کی ٹیم سے ہم سوال کرنے جا رہے ہیں، عرش اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد بیان کریں۔ گورنمنٹ ہائی اسکول کی ٹیم بتائے گی عرش اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد بیان کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتے 4 ہیں، بروز قیامت ان کی تاکید میں اور اضافہ کیا جائے گا، وہ 8 ہو جائیں گے۔ بھی 4 ہیں پھر 8 ہو جائیں گے، جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ برائٹ فیوچر پبلک اسکول کی ٹیم سے پہلے راؤنڈ کا تیسرا سوال ہے، یہ ہمیں بتائیں گے اللہ عز و جل نے کس فرشتے کی پیشانی پر قرآن کریم لکھا اور اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر قرآن لکھا کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ مقرب فرشتہ ہے جس نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، اسی لیے اس کی پیشانی پر قرآن کریم لکھا گیا۔ جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے۔ حاجی عثمان مری پبلک اسکول سے ہم چوتھا سوال کرنے جا رہے ہیں پہلے راؤنڈ کا، یہ ہمیں بتائیں گے حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کتنی بار حاضر ہوئے؟ حضرت جبریل علیہ السلام خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں 24,000 حاضرے سے مشرف ہوئے۔ 24,000 مرتبہ جبریل امین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حاضری میں آئے۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول کی ٹیم ہمیں بتائیں گے اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس دن پیدا کیا؟ جمعرات کو۔ جمعرات کا وہ دن تھا جب یہ فرشتے جنات پیدا ہوئے۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ برائٹ فیوچر پبلک اسکول کی ٹیم ہمیں بتائے گی جنات کی کتنی قسمیں ہیں؟ جنات کی 3 قسمیں ہیں، ایک وہ جن کے جیسے پر ہوتے ہیں وہ ہوا میں اڑتے ہیں، 2 جو کتے اور سانپ اور کتے کے شکل میں ہوتے ہیں، اور 3 جو سفر کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں۔ جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے۔ پہلے راؤنڈ کا آخری سوال ہے حاجی عثمان پبلک اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں گے سب سے آخری غزوہ کون سا ہے؟ سب سے آخری غزوہ تبوک ہے۔ غزوہ تبوک وہ آخری غزوہ ہے۔ جواب انہوں نے بالکل درست دے دیا ہے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول کی ٹیم ہمیں بتائے گی ذی العشر کس جگہ واقع ہے؟ ذی العشر مدینہ منورہ سے 80 میل نہیں، ذی ذوالعشرہ جنوب کے بندر کا قریب واقع ہے۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ برائٹ فیوچر پبلک اسکول کی ٹیم ہمیں بتائے گی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے میں اپنا نائب کسے مقرر فرمایا؟ حضرت زید بن حارث کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نائب مقرر فرمایا۔ پہلے راؤنڈ کا اختتام ہوا ہے۔ 5 سوال ہم نے تینوں ٹیموں سے کیے، کسی ٹیم نے کوئی غلطی نہیں کی۔ پہلے راؤنڈ کے اختتام پر تمام ٹیموں کے پوائنٹس برابر ہیں، انہوں نے سارے کے سارے نمبر حاصل کر لے ہیں۔ ماشاءاللہ بارک اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ناظرین دوسرے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ دوسرے راؤنڈ میں بھی ہم سے انشاءاللہ ہم یہ 5 سوال تینوں ٹیموں سے کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم آگے جاتی ہے اور کون سی ٹیم پیچھے رہتی ہے۔ حاجی عثمان مری پبلک اسکول بھٹ بائٹی سے ہم پہلا سوال کرنے جا رہے ہیں، یہ ہمیں بتائیں گے سرایہ سعد بن ابی وقاص کس ماہ میں وقوع پذیر ہوا؟ ماہ رجب 2 ہجری میں۔ دوبارہ بتائیں۔ سر ریپیٹ سوال۔
سوال، سرایا سعد بن ابی وقاص کس ماہ میں وقوع پذیر ہوا؟ ذوالقعدہ 2 ہجری میں. جی ہاں، یہ ذوالقعدہ 2 ہجری میں ہوا. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. گورنمنٹ ہائی اسکول کی ٹیم سے ہم سوال کرنے جا رہے ہیں. دوسرے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے، غزوہ ذی العشیرہ کی کیا وجہ تھی؟ غزوہ ذی العشیرہ کی وجہ یہ تھی کفار کا ایک قافلہ مکہ سے شام جا رہا تھا، اس کی راہ روکنا مقصود تھا. جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے. برائٹ فیوچر پبلک اسکول کی ٹیم سے ہم سوال کرنے جا رہے ہیں. یہ ہمیں بتائیں گے مقام بدر کس جگہ واقع ہے؟ مقام بدر مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر واقع ہے. 80 میل کے فاصلے پر وہ مقام ہے جہاں غزوہ بدر لڑی گئی. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. حاجی عثمان مری پبلک اسکول کی ٹیم ہمیں بتائے گی بدر کے نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس مقام پر ایک کنواں تھا جس کے مالک کا نام بندر تھا، جس کی نسبت سے یہ مقام بندر کہلاتا ہے. کنواں ایک تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا اور اسی کے نام سے یہ اس میدان کا نام بھی بدر رہا. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. گورنمنٹ ہائی اسکول کی ٹیم ہمیں بتائے گی کیا جن یا عورت بھی نبی بنا کر بھیجے گئے؟ جی نہیں، جن اور عورت نبی نہیں بنائے گئے. انبیاء کرام سب بشر اور مرد تھے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تمام کے تمام بشر تھے اور یہ مرد تھے. جنات میں سے کوئی نبی نہیں ہوا. ان کا جواب درست ہے. برائٹ فیوچر پبلک اسکول کی ٹیم سے ہم سوال کرنے جا رہے ہیں، ارحاس کسے کہتے ہیں؟ نبی سے قبل نبوت جو خلاف بات عادت ہے ہو اسے ارحاس کہتے ہیں. نبی سے قبل نبوت جو بات خلاف عادت ہو اسے ارحاس کہتے ہیں. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. حاجی عثمان مری پبلک اسکول کی ٹیم سے ہم سوال کرنے جا رہے ہیں، کیا نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کسی نبی کی اونی توہین یا تکذیب کفر ہے. کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب بھی کفر ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. گورنمنٹ ہائی اسکول کی ٹیم ہمیں بتائے گی کیا عمر بھر آدمی کے اعمال ایک ہی فرشتہ لکھتا ہے؟ جی نہیں، دن اور رات کے علیحدہ علیحدہ فرشتہ ہیں اور برائی اور سچائی لکھنے والے فرشتے الگ الگ ہیں. جی ہاں، یہ فرشتے الگ الگ ہوتے ہیں، دن کے الگ اور رات کے الگ. نیکی کا فرشتہ الگ ہے اور بدی لکھنے والا فرشتہ الگ ہے. اور ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں جو انسان کے سیدھے اور الٹے کندھے پر ہر وقت موجود ہوتے ہیں. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. اب ہم سوال کرنے جا رہے ہیں برائٹ فیوچر پبلک اسکول کی ٹیم سے. یہ ہمیں بتائیں گے حاملان عرش فرشتوں کے کتنے پر ہیں؟ حملان عرش کے فرشتوں کے 4 پر ہے. دو اس کے چہرے کے اوپر ہے جو اس کی نظر عرش پر نہ پڑے. دوبارہ بتائیں. حاملہ عرش کے فرشتوں کے 4 پر ہیں، 2 ان کے چہرے کے اوپر ہیں جس وجہ سے وہ عرش پر نہ دیکھ سکیں. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. حاجی عثمان مری پبلک اسکول کی ٹیم سے ہم سوال کرنے جا رہے ہیں. یہ ہمیں بتائیں گے جنات کی تخلیق کے متعلق حدیث شریف میں کیا آیا ہے؟ جنات کے متعلق کے تخلیق حدیث ریپیٹ کریں سوال میں. جنات کی تخلیق کے متعلق حدیث شریف میں کیا آیا ہے؟ جنات کی تخلیق کے متعلق حدیث شریف میں کیا آیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو نور سے، جنات کو آگ کے شعلے سے اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. اب ہم سوال کرنے جا رہے ہیں گورنمنٹ ہائی اسکول کی ٹیم سے. یہ ہمیں بتائیں گے سریہ عبداللہ بن جہش کب پیش آیا؟ ماہ رجب 2 ہجری میں. ماہ رجب 2 ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا. جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے. اب تک کسی ٹیم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. ماشاءاللہ تعینوں کی تیاری بہت اچھی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی برکتیں بھی انہیں عطا فرمائے۔ اب ہم سوال کرنے جا رہے ہیں برائٹ فیوچر پبلک اسکول کی ٹیم سے۔ یہ ہمیں بتائیں گے نبی کو خواب میں بتائی جانے والی چیز کی کیا حیثیت ہے؟ نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جائی ہے وہ بھی وہی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہوا۔ جی ہاں، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے۔ حاجی عثمان مری پبلک اسکول کی ٹیم ہے، پہلے راؤنڈ کا آخری سوال ہے، یہ ہمیں بتائیں گے معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم کس جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے اور اس سے گناہ کرنا ناممکن ہو اسے معصوم کہتے ہیں۔ جی ہاں، معصوم وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں ہو۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول کی ٹیم سے اب ہم سوال کرنے جا رہے ہیں، پہلے راؤنڈ کا آخری سوال ہے، یہ ہمیں بتائیں گے عرش کے گرد کتنے فرشتے موجود ہوتے ہیں؟ عرش کے گرد حضرت زید بن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عرش کے گرد 70,000 فرشتے موجود ہوتے ہیں، ان کے پیچھے 70,000 ایسے فرشتے جن کے پیچھے 1,00,000 فرشتے ہوتے ہیں۔ 70,000 فرشتے ہوتے ہیں اور ان کی صفوں کے پیچھے بھی 1,00,000 صفیں ہوتی ہیں۔ جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے۔ برائٹ فیوچر پبلک اسکول کی ٹیم سے اب ہم سوال کرنے جا رہے ہیں، یہ پہلے راؤنڈ کا آخری سوال ہے۔ ابھی تک کسی ٹیم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، سبھی نے تمام سوالات کے جوابات درست دے دیے ہیں۔ اب یہ ہمیں بتائیں گے عرش اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد بیان کریں۔ عرش اٹھانے حدیث پاک شریف میں عرش اٹھانے والے فرشتے آج کل 4 ہیں اور قیامت کے دن 4 کے اضافے سے 8 ہو جائے گا۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ تینوں ٹیموں نے پہلے راؤنڈ کے بعد دوسرے راؤنڈ میں بھی کوئی غلطی نہیں کی ہے اور یوں ہی ہمارا یہ مقابلہ اب تک برابر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے آئندہ سوالوں کے جواب میں کون سی ٹیم پیچھے رہتی ہے اور کون سی ٹیم آگے جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عثمان مری پبلک اسکول کی ٹیم بتائیں گے پہلی مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے کیا ہوگا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے پہلے مرتبہ ساری دنیا ختم ہو جائیں گی، چاند تارے اور ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول کی ٹیم بتائے گی کرامن کاتبین کا کیا کام ہے؟ کرامن کاتبین کا اعمال لکھنا کام ہے، اچھائی اور برائی۔ جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے۔ برائٹ فیوچر پبلک اسکول کی ٹیم ہمیں بتائیں گی قیامت کے دن اعمال ناموں کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ قیامت کے دن اعمال ناموں کے ساتھ قیامت کے دن اعمال ناموں کو جو نیکیاں کرتے ہیں ان کو الگ سے توڑیں گے، جو غلطیاں کرتے ہیں ان کو الگ توڑیں گے۔ غلطی ہو گئی ہے۔ قیامت کے دن جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حساب دینے کے لیے پیش ہوگا تو اس کے نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اچھے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں، برے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ پیچھے دیے جائیں گے۔ اس کا درست جواب یہ ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی اہمیت اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ حاجی عثمان مری پبلک اسکول کی ٹیم۔ اطاعت رسول کے معنی ہے فرمان برداری کرنا یا پیروی کرنا۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول کی ٹیم سے ہم سوال کرنے جا رہے ہیں، یہ ہمیں بتائیں گے اطاعت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کا طرز عمل بیان کریں۔ گورنمنٹ ہائی اسکول کی ٹیم سے غلطی ہو گئی ہے، یوں آج کے ہمارے اس مقابلے کی فاتح ٹیم ہے حاجی عثمان مری پبلک اسکول بھیٹ باٹی۔ یوں انہوں نے اس مقابلے کو جیت کر اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ بہرحال 2 ٹیمیں جو پیچھے رہ گئی آپ بھی دل چھوٹا نہ کریں، آئندہ ہونے والے مقابلے یا دیگر علم دین کے لیے آپ کوششیں کاوشیں کرتے رہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیگر امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مزید خبرن ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD.